یعنی مدد مانگنا، اللہ کا حکم اور اس حکم کی پیروی کرنے والے نبی، اس حکم کی پیروی کرنے والے صحابی، اس حکم کے پیروی کرنے والے تابعی، اس حکم کے پیروی کرنے والے مسلمان، اور جو اس حکم کی پیروی نہ کرے وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ ہے نا؟ قرآن پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آئیے سب سے پہلے ہم سب اپنے آقا مولا رسول اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و خلوص کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مر گیا تو بس وہی تو ساتھ لے کر جائے گا، مر گیا تو بس وہی تو ساتھ لے کر جائے گا، خرچ تو نے جو کیا تھا دوسروں کے کار پہ، خرچ تو نے جو کیا تھا دوسروں کے کار پہ، موت مہلت ہی نہ دے گی ایک ذرا افسوس کی، موت مہلت ہی نہ دے گی ایک ذرا افسوس کی، کیوں نہ توبہ کیجئے اب فیض کے اسرا، کیوں نہ توبہ کیجئے اب فیض کے اسرا۔ حضرات، قرآن مقدس میں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، ہم سب سے ارشاد فرمایا کہ کوآپریٹ کرو، ہیلپ کرو، نیکی کی باتوں میں اور پرہیزگاری کی باتوں میں، نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جہاں بھی کوئی نیکی کا کام ہو، کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کر دو، ہے نا؟ مگر یاد رکھو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی گناہ کے کام میں یا زیادتی کے کام میں، ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو۔ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے اور اس میں کوئی مدد چاہتا ہو، اس کی ہرگز مدد نہ کرو۔ نیکی میں مدد کرنا، اچھے کام میں مدد کرنا نہ کہ انسان کی محض فطرت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے اور اس نے یہی حکم فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوآپریٹ کرنا اسلام کے شعار میں سے ہے، مدد کرنا اسلامی طریقہ ہے۔ اب مدد کرے گا کون؟ سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے
کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کو اللہ نے دنیا میں حیات دی ہے. اس حیات میں وہ لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے بس میں ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، جو اس کی استطاعت ہے اتنا ہی کر سکتا ہے. اگر کسی کی استطاعت اور صلاحیت اور قوت یہ ہے کہ وہ کسی کی مادی مدد کر دے، فزیکل میٹیریل ہیلپ کر دے، تو وہ کر سکتا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ آپ مدد کیجئے. تو مادی مدد، میٹیریل ہیلپ کرنا ہے تو انسان کرے گا. پھر اس کے بعد آدمی مر جاتا ہے. مرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد پھر قرآن کا ارشاد گرامی ہے زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر حیات آتی ہے. اور اس حیات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنی حیات گزارتا ہے، جب تک یہ حیات ہے اس حیات میں رہتا ہے، اور تب اس کے بعد کل قیامت کے روز وہ اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے سورۃ البقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ہے نا؟ الگ الگ کر کے سمجھے تو معلوم یہ ہوا کہ تم تو کچھ نہیں تھے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، میت تھے، تم کو ہم نے زندہ کیا. باللہ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، اموات تھے. فاحیاکم، تو ہم نے تمہیں حیات دے دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دوں گا. ثم یحییکم، موت کے بعد زندہ کروں گا. اور زندگی گزار لینے کے بعد جب ایک وقت آئے گا تو تب تمہیں ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو جب حیات ہے، زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی، تو مرنے کے بعد بھی مدد کرے گا. مرنا اگر خاتمہ ہو جاتا، نیست و نابود ہونا ہو جاتا، اب بے بس ہو گیا، ختم ہو گیا، تو مدد نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی مادی مدد نہیں کرتا، مگر باطنی مدد تو کر سکتا ہے. یہ باطنی مدد، روحانی مدد زندگی میں بھی انسان کر سکتا ہے، کرتا ہے. ہم اور آپ اگر اس کے قابل نہیں ہیں کہ کسی کی روحانی طور پہ مدد کر دیں، باطنی مدد کر دیں، اگر قابل نہیں ہے، حالانکہ قابل ہے، تو بھی اولیاء کرام تو ہے، اللہ والے ایسے بندے تو ہیں جو پل میں روحانی مدد کر دیتے ہیں، ایک لمحے میں کر دیتے ہیں. آئیے اسی تعلق سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے حضور عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابیوں میں سے ایک ہے. آپ کی ذات وہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے روایت کی گئی ہیں، آپ نے بتائی ہیں، بیان کی ہیں، رپورٹ کی ہیں. سب سے زیادہ حدیث کے روایت کرنے والوں میں سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ ہے کہ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب آقا کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور محض 3 یا 4 سال حضور کے ساتھ گزارا ہے، 3 یا 4 سال، اس 3 یا 4 سال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بن گئے، وہ بنا دیے گئے کہ سب سے زیادہ حدیث آپ نے روایت کی. یہ حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ سوچنے کی بات ہے. صرف 3 یا 4 سال کی صحبت ہے. تو واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ بہت کمزور تھا. اصل یہی ہے، بہت کمزور تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو سنتا وہ بھول جاتا ہے نا. تو یہ
बात लेकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे सरकार दो आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में तशरीफ लाए और फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुल्तु या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि मैंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये कौन कह रहा है? सहाबी रसूल, और सहाबी शिर्क नहीं करते, और सहाबी शिर्क नहीं करते हैं। हुजूर के सामने फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जो किसी को कयास हो, ख्याल हो, वसवसा दिमाग में आ जाए, आता है ना वसवसा, किसका वसवसा आता है? शैतान का वसवसा आ जाए ज़हन में कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, क्योंकि हम इसी या के साथ अल्लाह को पुकारते हैं, इसी या के साथ रसूल को पुकारे हैं। तो क्या हमें ही सबसे ज्यादा इल्म हो गया? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, उनको मालूम नहीं था कि हुजूर को, रसूल को या रसूल अल्लाह कह के पुकारना जायज होगा या नाजायज? आपने फरमाया या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अंसाहु, मैं आपसे हदीसें बहुत सुनता हूं या रसूल अल्लाह, अंसाहु भूल जाता हूं। ये कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला उबसुत रिदाक, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। चादर ओढ़े हुए थे ना, तो आपने, हुजूर ने फरमाया अपनी चादर को फैला दो। उबसुत रिदाका फबसतहु, मैंने अपनी चादर फैला दी, हुजूर की बारगाह में चादर फैला दी। अब बड़े मजे की बात है, फगरफ बियदैहि, तो हुजूर ने इस तरह करके कुछ अपनी हाथों से निकाला और मेरी चादर में डाल दिया, हवा में, फिजा में। हुजूर ने इस तरह कुछ किया और चादर में डाल दिया। एक और रिवायत में है फगरफा बियदैहि फीही, उस चादर में डाल दिया और फरमाया आला दम्मी, इसे अपने से लगा लो, अपने सीने से लगा लो। फज़ममतुहु, और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या लगा रहे हैं आप सीने से? बज़ाहिर तो चादर लगा रहे हैं, असलन हाफिजे को अपने सीने से लगा रहे हैं। भूल जाते थे ना, तो हुजूर हवा से कुछ तो दे नहीं रहे हैं, जाहिर में हवा से कुछ देना है, मगर असल में बातिनी तौर पर आपको हाफिजा अता कर दे रहे हैं। और ऐसा हाफिजा अता कर रहे हैं कि आप फरमाते हैं कि फमा नसीतु शैअन बादह, और फिर मैं उसके बाद एक शय भी नहीं भूला। ये हाफिजा अता किया हुजूर ने। यहां गौर करके ठहरिए और गौर कीजिए कि जब एक सवाली ने हुजूर की बारगाह में सवाल किया, तो क्या हुजूर को नहीं मालूम था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बंदा तो है, बंदा है? हुजूर को मालूम था। हुजूर को यह भी मालूम था कि सवाल करने वाला भी बंदा है। एक बंदे से दूसरा बंदा वो सवाल कर रहा है जो कोई मटेरियल नहीं है कि उठा के दे दे। एक ऐसे चीज का सवाल कर रहा है जिसका ताल्लुक बातिन से है, जिसका ताल्लुक रूहानी है, उस चीज का सवाल कर रहा है। हुजूर ने नहीं फरमाया ऐ अबू हुरैरा तुम सवाल लेकर आए हो, तुम मांगने आए हो। मांगना है तो अल्लाह से मांगो। तुम भी हाथ उठाकर दुआ करो, हम भी हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा लेगा, तो तुम्हें हाफिजा अता हो जाएगा। नहीं फरमाया हुजूर ने। बुखारी शरीफ की हदीस है, आगे हदीस है, कोई गईफ हदीस नहीं है जिस पर यह फतवा लगाया जाए
کہ یہ اہل سنت والے ضعیف حدیث سے عقیدہ بناتے ہیں. نہیں. تو حضور نے فرمایا، اٹھایا، عطا کر دیا، ایسا حافظہ ادا کیا کہ تا زندگی آپ نے جو کچھ بھی سنا وہ کبھی نہیں بھولے، اور ایسے راوی حدیث ہو گئے کہ ان کے مقابلے میں دوسرا کوئی نہیں. محض 4 سال کی صحبت میں، 3 یا 4 سال کی صحبت میں. یہ دینے والا دیتا ہے، مگر یاد رکھا جائے کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، انسان ہو، ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو بذات خود دینے والا ہو. کوئی بھی بذات خود عطا کرنے والا، دینے والا نہیں ہوتا. جو بھی دیتا ہے وہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے. ولی بھی دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے دیتا ہے، نبی بھی دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے دیتا ہے، اور ایک عام آدمی بھی دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے دیتا ہے. یہ مان لینا کہ اللہ کی عطا ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی اللہ کی عطا سے دے سکے، یہ کیسا ماننا ہے؟ یہ تو کفر ہے. اللہ کے دینے میں حد لگانا ہے. اللہ کے دینے کی کوئی حد تھوڑی ہے. وہ جس سے چاہے، جیسے چاہے دلوا دے. یہ تو اس کی مرضی ہے نا. آپ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حافظہ عطا فرما دیا. بہت ساری حدیثیں ہیں حضور کی اس تعلق سے، بہت حدیثیں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. اور پھر صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، صوفیاء اعظام، صالحین، سب نے اپنی اپنی عطا سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، اسی عطا سے ایک زمانے کو سیراب کیا. کروڑ لوگوں کی تقدیریں بدل دی ہیں. جس نے ایمان میں، ہدایت میں مدد کر دی، اس سے بڑھ کر کون سی مدد چاہیے؟ اور یہی ہے ہمارے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ ایک سفر میں آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کر دی اللہ کے فضل سے. ایمان کی دولت عطا کر. تو ایسے کاموں میں مدد کرنے کا حکم ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اگر اتنے سے بھی بات سمجھ میں نہیں آئے تو چلیے پھر واپس چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف، ہے نا. آئیے ایک بار درود شریف پڑھتے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اب اگر ایک اللہ کا نبی، جلیل القدر نبی، رسول لوگوں سے مدد مانگے، رسول مدد مانگے، تو بھی آپ کا فتویٰ لگے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے؟ لگے گا. ایک نبی دوسروں سے مدد مانگ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے مدد مانگنے کے الفاظ کو نقل کر دیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ نبی کے مدد مانگنے کے الفاظ کو نقل کیا ہے، بلکہ جب مدد دینے والے نے کہا کہ اے نبی ہم مدد کریں گے، تو ان لفظوں کو بھی نقل کر دیا اللہ. یعنی مدد مانگنا اللہ کا حکم، اور اس حکم کی پیروی کرنے والے نبی، اس حکم کی پیروی کرنے والے صحابی، اس حکم کے پیروی کرنے والے تابعی، اس حکم کے پیروی کرنے والے مسلمان. اور جو اس حکم کی پیروی نہ کرے وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ ہے نا. قرآن پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. جب
عیسیٰ نے احساس کر لیا. ترجمہ پڑھ رہا ہوں لفظ کے ساتھ، بعد میں یہ نہ کہا جائے من گڑھن ترجمہ ہے. ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کے ترجمے کے ساتھ بتا رہا ہوں. فلما، جب، احسا 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 احساس کر لیا، احساس کر لیا یعنی معلوم کر لیا، اپنے مشاہدے سے معلوم کر لیا. منہم الکفر، ان میں کچھ لوگ کفر والے ہیں، ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ آئے تھے نبی کو قتل کرنے، اور نبی کا قتل کرنا کفر ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اب یہ کفر کرنے والے ہیں، تو فرمایا فلما احسا، محسوس کر لیا، عیسیٰ منہم الکفر، ان میں کچھ کفر والے ہیں. قالا، تو عیسیٰ نے کہا، غور سے سنیے گا کیا فرمایا. قالا، من، کون ہے؟ انصاری، انصار کا مطلب مددگار، اور یا لگا دیا تو ہو گیا میرا مددگار. میرا نبی اپنے مددگار کو تلاش کر رہا ہے. من انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ کس بات میں مددگار؟ اللہ ہے، پورا صاف کر کے اللہ نے بیان فرما دیا. اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہی عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بشارت دی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے. وہی عیسیٰ علیہ السلام جو کسی مردے کو کہتے قم کھڑا ہو جا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. وہی عیسیٰ علیہ السلام جو نابینا پر دم کر دے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں. وہی عیسیٰ علیہ السلام جو کسی برس زدہ کوڑھی کو دم کر دے تو اس کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے نبی فرما رہے ہیں من، کون ہے؟ انصاری، میرا مددگار، اللہ، اللہ کی طرف. یہ تو انہوں نے سوال کیا. اب جواب کیا آیا؟ جواب بھی نقل ہے قرآن میں. قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے. حواری کون؟ حواری اس کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص ساتھی تھا. ساتھی، مخلص، جیسے حضور کے صحابی ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام قرآن میں حواری آیا ہے. قال الحواریون، اور حواریوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا، بعض روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، بعض روایت میں 29 حواری تھے. تو ان حواریوں نے کہا، سنیے کیا کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فرمایا ہے انہوں نے. قال الحواریون نحن ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے. کیا فرمایا؟ نحن انصار اللہ. قرآن میں ہے یہ. انصار اللہ کا لفظی معنی ہوگا اللہ کی مدد کرنے والے. اصل معنی یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے. اللہ کا مدد کرنا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا. تو ان حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. اب بھی اگر خیال آئے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو یہ قرآن میں پڑھ کر آپ اس آیت کو کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں، میں اگر کسی سے مدد مانگ لوں آپ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا، اللہ کے سوا مدد مانگ رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ من انصاری اللہ. لوگوں نے فرمایا نحن انصار اللہ، اور پھر انہوں نے فرمایا آمنا باللہ. لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جو مدد کرنے کو تیار ہو جائے وہ ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ اسی میں فرمایا آمنا باللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہی مدد کرتے ہیں، وہی مدد کا یقین رکھتے ہیں. یہ قرآن فرما رہا ہے آمنا باللہ. اور اے نبی گواہ رہیے گا، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں.
اسی لیے آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. تو جو مسلمان ہے وہ مدد کرے گا، وہ مدد مانگے گا، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ مدد کو شرک سمجھے گا، مدد مانگنے کو بھی شرک، مدد دینے کو بھی شرک. مگر صبح میں جب اس کا بھتیجا آئے گا کہے گا چچا ابو میرا پرسوں ایگزام ہے، فارم نہیں بھرایا ہے، 3200 روپیہ گھٹ رہا ہے. ارے ایگزام دینا بیٹا، نہیں فیل کر جاؤ گے کسی بھی صورت میں. لو میرے پاس 3200 روپیہ ہے، میں دیتا ہوں، مدد کر رہا ہوں، مدد لے لو میری، ایگزام دے دو، اپنا ایگزام کر لو. مدد دے رہا ہے اور کہتا ہے غیر اللہ سے مدد شرک ہے. ارے تو غیر اللہ تو ہے، تو اللہ تو نہیں. اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے اور مدد کے لیے تیار ہو گیا اور پھر کہہ رہا ہے مدد کرنا شرک ہے. تو جان بوجھ کر شرک کر رہا ہے. اب جب یہ پکڑ جاتے ہیں قرآن سے تو کہتے ہیں نہیں مطلب یہ مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں. تو مرتا کون ہے؟ کوئی مرتا ہے؟ مرنے کے بعد تو زندگی مل جاتی ہے. یہ قرآن ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. مرنے کے بعد تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں زندگی دے دیتا ہوں. ہاں آج بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. اگر آپ سے کوئی 3200 مانگے آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا کیجئے گا؟ مدد تو کرنی ہے. تو طریقہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھا دیجئے، اے اللہ میرے پاس بھی نہیں ہے، یہ ضرورت مند ہے، تو اسے عطا کر دے. مرنے کے بعد بھی یہی ہوتا ہے. جب ہم مرنے والے سے سوال، مردہ سے سوال کرتے ہیں تو اپنی قبروں سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اے اللہ اسے عطا فرما دے. اور وہ اللہ سے قریب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی مدد ہو جاتی ہے. یہی تو ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.